السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام نازل فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا مجموعہ ریاض الصالحین ایک ایسا مجموعہ ہے جو صحیح احادیث پر مبنی ہے، اور امام نووی نے اس میں ایسی احادیث جمع کی ہیں جن کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی، ہمارے اخلاق، ہماری معاملات اور ہماری عبادات سے ہے۔ اس سلسلے میں ہم 3 احادیث پہلے پڑھ چکے ہیں، اور ان تینوں احادیث میں نیت میں اخلاص کا ذکر ہے، کیونکہ ہمارا یہ باب ہی نیت میں اخلاص کے بارے میں ہے۔ پہلی حدیث ہم نے پڑھی انما الاعمال بالنیات، اور بہت مشہور اتنی حدیث تو یہ ہے، لیکن پوری حدیث ہم نے یہ سمجھ کے الحمدللہ ڈسکس کی، اور اس حدیث کو جو روایت کرنے والے ہیں حضرت عمر بن خطاب، ان کی زندگی کے بارے میں بھی تھوڑا سا انٹروڈکشن ہوا۔ پھر دوسری حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی تھی، دوسری بھی اور تیسری بھی پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا ہم نے جائزہ لیا۔ اسی طرح ہم جن صحابہ نے جو روایات احادیث روایت کی ہیں ان کی زندگی کے بارے میں بھی تھوڑا تھوڑا ہم ڈسکس کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ فائدہ بھی ہوگا کہ ان راویان حدیث کے بارے میں بھی ہمیں معلومات مہیا ہوتی رہیں گی۔ تو بہتر ہوگا کہ جو لوگ حدیث سے سیکھنا چاہتے ہیں، وہ ایک تو وہی جیسے ہمارا پہلا چیپٹر بھی خلوص نیت کے بارے میں ہے، اپنی نیتوں کا جائزہ لے لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ کی زندگی کے بارے میں جانیں، اور آپ کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی باتوں کو ہم اہمیت دیں اور ان کو پڑھیں اور سیکھیں۔ اس سیکھنے میں ایک محبت کا عنصر ہونا چاہیے، ایک ہماری آپ کے ساتھ جو ایسوسیشن ہے، جو ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے، اس تعلق کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کلاس کو آپ بہت ہی اہمیت دیا کریں اور بہت
محبت سے، بہت خلوص سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق کی بنیاد بنائی اس کلاس کو۔ اور آج جو ہم حدیث پڑھیں گے وہ حدیث نمبر 4 ہے، لیکن ضروری ہے کہ اس سے پہلے آپ نے پچھلی جو آج بے شک یہ حدیث تو ہماری نمبر 4 ہے، لیکن ہمارا یہ جو لیکچر ہے یہ لیکچر نمبر 5 ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ پچھلے چاروں لیسن جو ہیں وہ آپ نے سنے ہوئے ہوں گے تو آپ کو زیادہ صحیح طور پہ اگلی باتوں کی سمجھ آئے گی۔ جن کے کوئی پچھلے رہ گئے ہیں تو ان کو بھی وہ مکمل کریں، اور پھر آگے سے جس جس راوی حدیث کا ذکر آتا ہے اس کو بھی اپنی ڈائری کے اوپر نوٹ کیا کریں، اور کئی دفعہ اس کو پڑھیں، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں تاکہ وہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ کچھ لوگ تو آپ میں سے وہ ہوں گے جو صرف بس سن لیتے ہیں، لسنر ہیں، ظاہر ہے وہ بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنیں گے تو ان کو بھی کافی فائدہ ہوگا، لیکن وہ لوگ جو ایک دفعہ قرآن مکمل کر چکے ہیں، لفظی ترجمہ پڑھ چکے ہیں، ان کے لیے یہ بہت اچھا موقع ہے کہ وہ ان احادیث کو بھی لفظی ترجمے کے ساتھ یاد کریں۔ اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ ان کو ظاہر عربی کے ساتھ ان کا تعلق اور زیادہ مضبوط ہوگا، اور ان کا قرآن بھی پختہ ہوگا، اور ان کو پتہ چلے گا کہ قرآن کی عربی اور اس عربی میں کتنا ڈفرینس ہے۔ بہت سے لفظ وہی آئیں گے لیکن بہت سے لفظ اس میں آپ کو نئے بھی ملیں گے۔ تو میں تو کوشش کروں گی کہ آپ کو بالکل اسی طرح سے لفظی ترجمہ کرواؤں۔ جو لوگ نہیں بھی لفظی ترجمہ کرنا چاہتے تو وہ بس سن لیا کریں وہ بھی، لیکن جو یاد کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو ضروری ہے کہ کم از کم اس کو 10 دفعہ ضرور لفظی ترجمے کو پڑھیں، اور جب اسے پڑھیں تو یہ جو سائڈ پہ لکھا ہوا با محاورہ ترجمہ ہے اس وقت اس کو نہ دیکھیں، لیکن جب ایک دفعہ لفظی ترجمہ پڑھ چکیں پھر اس کے بعد بے شک با محاورہ ترجمہ پڑھ لیا کریں۔ اچھا جی، میں نے بتایا آپ کو کہ پہلی حدیث عمر بن خطاب سے مروی تھی، دوسری دونوں حدیثیں حضرت عائشہ سے۔ ایک تو وہ تھی کہ جس میں انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لشکر بیدا کے مقام پہ زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ جب انہوں نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت تو وہ دھسا دیے جائیں گے، ثم یبعثون علی نیاتہم، پھر اس کے قیامت کے بعد، قیامت کے دن وہ اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ یعنی ہر حدیث میں ہی نیت اور خلوص نیت کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، یعنی اس وقت تو ان کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو ایک لشکر جو جن پہ عذاب نازل ہوا ان کے ساتھ وہ بھی عذاب کی زد میں آ گئے، لیکن قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں گے، وہ اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے کہ کوئی شخص وہاں پہ کیا کرنے آیا تھا، کوئی اپنا پھل بیچنے آیا ہوگا، کوئی کسی کا ملازم ہوگا، ان کا تو ارادہ نہیں تھا خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کا، تو ان کا حشر جو ہے وہ ان کی نیتوں کے مطابق ہوگا۔ اور پھر تیسری حدیث یہ تھی کہ فتح مکہ کے بعد اب ہجرت کی ضرورت نہیں رہی، البتہ نیت اور جہاد باقی ہے۔ اگر کوئی وہی اجر و ثواب لینا چاہتا ہے تو وہ یہ نیت کر لے کہ جب بھی مجھے موقع ملا جہاد کا یا ہجرت کا تو میں پیچھے نہیں رہوں گا۔ اس کے بعد اب چوتھی حدیث ہے، ظاہر ہے یہ بھی نیت کے بارے میں ہی ہے۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما قال، وعن ابی عبداللہ، پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ ان جب آ گیا جو حروف جارہ میں سے ہے تو وہ جو ابو عبداللہ ہونا تھا وہ ابی بن گیا، ٹھیک ہے؟ یہ ابو اور ابی کا فرق بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، کہیں کہیں آپ لکھا ہوا دیکھتے ہوں گے ابا بکر، کہیں ابو بکر، اور یہاں پہ ابی عبداللہ۔ تو یہ ابا، ابو، ابی یہ گرامر کی باتیں ہیں، تھوڑی سی آپ گرامر بھی اگر ساتھ سیکھ لیں تو پھر آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ جیسے اب ان جو ہے یہ حروف جارہ میں سے ہے تو اس نے اس کو جر دے دیا اور زیر کر دیا، ابو کی بجائے یہ ابی ہو گیا۔ عبداللہ، جابر بن عبداللہ، اب ان کا نام ہے عبداللہ، ابی عبداللہ ان کی کنیت ہے، ٹھیک ہے؟ روایت ہے ابی عبداللہ سے۔ اب ابی عبداللہ کون ہیں؟
وہ ہیں حضرت جابر. نام ان کا اپنا ہے جابر. جابر بن عبداللہ، وہ بیٹے ہیں عبداللہ کے. اب عربوں میں یہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے، اس کا نام ایک ہے، اس کے بیٹے کا نام بھی وہی ہوتا ہے. بعضوں کا بیٹے کا اگر نہیں ہے تو وہ پوتے کا نام وہی رکھ لیتے ہیں. ہمارے یہاں تو ہوتا ہے نا کہ دیکھتے ہیں پہلے کہ پورے خاندان میں یہ نام کسی کا ہے تو نہیں، ہم یونیک سا نام رکھیں. بس جو نام اچھا ہے، جو پسندیدہ ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ نام ان کے گھر میں پہلے کسی کا ہے یا نہیں. اب دیکھیں کہ یہ ابو عبداللہ تو ان کی کنیت ہے. کنیت کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو پچھلے لیسن میں بتایا تھا کہ کنیت حقیقی بھی ہوتی ہے اور غیر حقیقی بھی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے وہ اگر ان کا نام ابو عبداللہ ہے، ان کا کوئی بیٹا عبداللہ ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ہو، ویسی کنیت رکھ لی ہو. جیسے کنیت کا مقصد تو ہوتا ہے کہ وہ احترام کے لیے ہوتی ہے. کنیت کے ساتھ جب کسی کو بلایا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کو عزت دے رہے ہیں، احترام دے رہے ہیں. اور جو غیر حقیقی کنیت ہے، اس کی ایک مثال آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہمارے اپنے معاشرے میں بھی لڑکیوں کے نام ہوتے ہیں. ام البنین، میری ایک اسٹوڈنٹ بھی ہے ام البنین، تو بیٹوں کی ماں. اب وہ بچی ہے چھوٹی سی، اس کا نام جب رکھا گیا تو ام البنین نام رکھا گیا. وہ کوئی حقیقی کنیت نہیں ہے، وہ غیر حقیقی کنیت ہے. تو بیٹوں کی ماں اس کا مطلب ہے، لیکن یہ کنیت ہے. ٹھیک، تو یہاں آپ دیکھیں کہ یہ ان کی کنیت ہے ابی عبداللہ، نام ہے ان کا جابر بن عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے جابر. ٹھیک ہے، اب یہ جابر کی کنیت ہے. ٹھیک ہے، الانصاری، انصار سے ان کا تعلق ہے. رضی اللہ عنہما، یہ دو ہو گئے نا پھر، ایک عبداللہ ابی عبداللہ، جابر بن عبداللہ، کیونکہ یہ دونوں جو ہیں یہ صحابی ہیں. ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری. ٹھیک ہے، تو باپ بیٹا ہے یہ دونوں. یہ عبداللہ انصاری جو ہیں یہ ان کے والد ہیں، اور خود وہ ہیں ابی عبداللہ جابر ان کا اپنا نام ہے. ٹھیک، تو رضی اللہ عنہ آپ نے سنا ہوگا، یا رضی اللہ عنہا آپ نے سنا ہوگا مؤنث کے لیے. یہاں رضی اللہ عنہما آ گیا، یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے، دو کے لیے ہوتا ہے. یہ صیغہ بدلتا رہے گا. اگر ایک مرد ہے تو ہوگا رضی اللہ عنہ، اگر دو مرد ہیں تو رضی اللہ عنہما، اگر زیادہ ہوں گے تو آپ دیکھیں گے عنہم بھی آ جائے گا، تو مؤنث ہوگا تو رضی اللہ عنہا ہوگا. تو چونکہ یہ دو ہیں باپ بیٹا، تو رضی اللہ عنہما قال فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں تک تھی سند. اب آگے آ جاتی ہے متن حدیث کا. کننا، ہم تھے، مع النبی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فی غزات، ایک غزوے میں، ایک جنگ میں. میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ غزوہ عام لفظ بھی ہے، ضروری نہیں ہے کہ غزوہ اسی جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوئے ہوں. ہاں، سیرت کے حوالے سے جب بات ہوگی تو پھر اس سے مراد وہی غزوہ ہوگا، عام بھی لفظ ہے یہ. فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. وہ کہتے ہیں کہ کننا مع النبی، تھے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فی غزات، ایک غزوہ میں. فقال، تو فرمایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. کیا فرمایا؟ ان بالمدینۃ لرجالا، کہ بے شک مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں. رجلن، ایک مرد کو کہتے ہیں نا، ایک شخص کو کہتے ہیں رجلن، تو رجال اس کی جمع ہے. ان بالمدینۃ لرجالا، بے شک مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ اشخاص ہیں. ما سرتم مسیرہ، کہ جہاں سے بھی تم سفر کرتے ہو، جہاں بھی تم سفر کر کے جاتے ہو. ما سرتم مسیرہ، کہ جہاں پہ بھی تم سفر کر کے جاتے ہو. ولا قطعتم وادیا، اور جو بھی وادی تم طے کرتے ہو. اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ما سرتم مسیرہ، نہیں تم کوئی بھی سفر کرتے. ولا قطعتم وادیا، اور نہیں تم طے کرتے کوئی بھی وادی. الا، مگر کانو وہ ہوتے ہیں، معکم تمہارے ساتھ.
हबसहुम المرض, रोके रखा है उनको बीमारी ने, यानी तुम्हारे साथ आने से उन्हें बीमारी ने रोका हुआ है, वरना दिल उनके तुम्हारे साथ ही हैं। हबसा, हबस जैसे उर्दू में होता है ना कि बड़ा हबस हो गया, हब्स हो गया बहुत, तो क्या होता है उसका मतलब कि हवा रुक गई है। तो यहाँ पे भी रुकना ही मतलब है इसका कि उन्हें रोका हुआ है बीमारी ने। वफ़ी रिवायतिन, एक और रिवायत में है, इल्ला शरकुकुम फिल आखिर फिल अजरी, वो शरीक होते हैं तुम्हारे साथ अजर में, यानी वैसे तो वो तुम्हारे साथ नहीं होते, वो मदीने में होते हैं, वो शहर में होते हैं पीछे तुम्हारे, तुम जंग में आते हो तो वो तुम्हारे साथ जंग में शामिल नहीं होते। कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जब तुम सफ़र में होते हो, जिहाद में होते हो, जंग के लिए जाते हो, तो कुछ लोग जो पीछे रह जाते हैं, तुम कोई वादी ऐसी तय नहीं करते, तुम कोई सफ़र ऐसा तय नहीं करते हो, मगर वो तुम्हारे साथ ही होते हैं, क्योंकि उनके दिल तुम्हारे साथ हैं। वो अगर पीछे रह गए हैं तो पीछे रहने की वजह उनकी बीमारी है या कोई उज़र है। वफ़ी रिवायतिन, एक और रवायत में अल्फाज ये हैं, इल्ला शरकूकुम फिल अजरी, कि वो तुम्हारे साथ शरीक रहे हैं अजर में। एक तो ये हदीस है जिसे रवाहु मुस्लिम, इस हदीस को मुस्लिम ने रवायत किया। व रवाहुल बुखारी, और बुखारी की एक रवायत है इसी मफहूम की, चूंकि वो है इसलिए इसी नंबर के साथ ये दोनों बयान कर दी गई हैं। ये वाली जो वर्डिंग है ये इमाम मुस्लिम ने उसको अपनी किताब में जगह दी है, और ये वाली जो वर्डिंग है इसे इमाम बुखारी ने दी है। वरवाहुल बुखारी, बुखारी रिवायत करते हैं, अन अनसिन रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, क़ाला, वो कहते हैं, रजाना, हम लौटे, मिन गज़वाति तबूक, हम गज़वाए तबूक से लौटे, मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अब ऊपर वाली हदीस में किसी गज़वे का, किसी जंग का कोई स्पेसिफाइज नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पे जंग का नाम भी आ गया कि गज़वाए तबूक से जब हम लौटे, मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, फ़क़ाला, तो आपने फरमाया, इन्ना अक़वामन खल्फना बिल मदीना, बेशक कुछ लोग हैं। अब यहाँ पे, वहाँ पे रिजालन का लफ्ज़ था, यहाँ अक़वामन का लफ्ज़ है, कि बेशक कुछ लोग खल्फना, हमारे पीछे हैं, यानी हमारे पीछे रह गए हैं, बिल मदीना थी, मदीना में हमारे पीछे कुछ लोग मदीना में रह गए, मा सलकना शेबन, हमने नहीं पार की कोई घाटी, शेबन, शेब घाटी को कहते हैं ना, जैसे शेब अबी तालिब, वो भी एक घाटी है जो हज़रत अबू तालिब के नाम से मशहूर है। वला वादियन, और ना कोई वादी, यानी हम किसी वादी या घाटी में से नहीं चले, इल्ला, मगर वहुम माना, और वो हमारे साथ थे। जिस्मानी तौर पे तो वो हमारे से पीछे रह गए थे, लेकिन वो दिली तौर पर हमारे साथ ही थे। हबसहुमुल उज़्र, उन्हें रोक रखा था उज़्र ने। ठीक है, वहाँ पे बीमारी की बात थी कि उन्हें मर्ज़ ने, बीमारी ने रोक रखा। यहाँ बीमारी की बजाय उज़्र का लफ्ज़ है कि उन्हें किसी उज़्र ने उन्हें वहाँ रोक लिया था। वहाँ पे रिजाल उनका लफ्ज़ है, यहाँ पे अक़वाम उनका लफ्ज़ है। मदीना का लफ्ज़ सेम वही है। घाटियों, यहाँ पे घाटी है और वादी है, और वहाँ पे है वादी और कोई सफ़र करना। ठीक है, माँ सिर तुम मसीरा, कि तुमने कोई सफ़र नहीं किया, तुमने कोई वादी पार नहीं की। यहाँ पे है कि तुमने कोई घाटी पार नहीं की, कोई वादी नहीं तुमने अबूर की, मगर वो तुम्हारे साथ साथ ही रहे। अब इन दोनों अहादीस में मफहूम सेम है, लेकिन वर्डिंग मुख्तलिफ है। एक और बात आपको बता दूं कि अगर कोई हदीस एक ही रावी से मरवी हो, जैसे ये अब मुस्लिम की हदीस है, ये बुखारी की हदीस है, लेकिन इस हदीस के रावी हैं जाबिर बिन अब्दुल्ला, इस हदीस के रावी हैं हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु। अगर ये हदीस एक ही रावी से मरवी होती तो फिर इस पे लफ्ज़ आना था मुत्तफ़िकुन अलैहि, कि ये मुत्तफ़िक अलैहि हदीस है। अब इसका मफ़हूम एक ही है
لیکن اس کے راوی مختلف ہیں، اس لیے یہ متفق علیہ نہیں کہلائے گی۔ وہاں پہ رواہ مسلم، یہاں پہ رواہ بخاری۔ اچھا، اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پہلی جو حدیث ہے اس کے جو راوی ہیں ان کا تعارف ہم تھوڑا سا کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون ہیں۔ جابر بن عبداللہ، ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے، اور نام ان کا ہے جابر بن عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ انصاری کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ انصاری بھی اور جابر بن عبداللہ بھی یہ دونوں صحابی ہیں۔ یہ دونوں وہ صحابی ہیں کہ ان کا تعلق ہے خزرج قبیلے سے، اور خزرج قبیلے سے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی تھی شیب بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ، دو دفعہ بیعت کی مدینہ کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ، جب وہ حج کرنے آتے تھے مکہ میں، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی مدینہ آنے کی، اور یہ وعدے وعید ہوئے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اپنی جانوں سے بڑھ کے آپ کو رکھیں گے، اور دونوں دفعہ چھپ چھپا کے یہ ایک ملاقات ہوئی تھی حج کے دنوں میں، ایک سال میں بھی اور دوسرے سال میں بھی، اور ان دونوں کو ہم یاد رکھتے ہیں بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ۔ تو پہلے سال بیعت ہوئی اسے اولا کہا جاتا ہے، جب پھر ہوئی اگلے سال اسے بیعت ثانیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت جابر بن عبداللہ بھی اور حضرت عبداللہ انصاری بھی، یہ دونوں باپ بیٹا اس میں شامل تھے۔ ایک بات تو ان کے بارے میں یہ ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو والد ہیں عبداللہ انصاری، یہ احد میں شریک ہوئے اور بدر میں بھی شریک ہوئے، لیکن دونوں غزوات میں انہوں نے اپنے بیٹے جابر بن عبداللہ کو جنگ میں شامل نہیں ہونے دیا، اس بنا پہ کہ انہوں نے کہا کہ تمہاری 9 بہنیں ہیں، تم ان کی حفاظت کرو، ان کے ساتھ پیچھے رہو، خود یہ جنگ میں شامل ہو گئے جا۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ صرف یہ جنگ بدر اور جنگ احد میں شامل نہیں ہوئے، پھر اس کے بعد یہ ہر غزوے میں شامل ہوئے۔ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا غزوہ احد میں، اور اس کے بعد کوئی ایسا موقع نہیں ہے جہاں پہ حضرت جابر بن عبداللہ پھر کسی جنگ میں شامل نہ ہوئے ہوں۔ ان کی والدہ کا نام نصیبہ بھی کہا جاتا ہے اور انیسہ بھی کہا جاتا ہے، انیسہ ہے یا بعض کہتے ہیں نصیبہ ہے۔ تو یہ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک جتنے بھی غزوات ہوئے ان میں شامل ہوئے، پھر آپ کی وفات کے بعد خالد بن ولید کے لشکر میں شامل ہو گئے، اور پھر جب حضرت عمر کا زمانہ آیا اور وہاں پہ بھی اس وقت بھی یہ مختلف جنگوں میں شامل ہوتے رہے۔ جب ان کی عمر کچھ زیادہ ہو گئی تو پھر یہ بس مدینہ منورہ میں ہی رہے اور مسجد نبوی میں ہی ہوتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتے تھے، لوگ دور دور سے آتے تھے ان سے احادیث سننے، اور انہیں مدینہ کے مفتی ہونے کا بھی اعزاز حاصل تھا۔ تو یہ تھے حضرت جابر بن عبداللہ، جن کی احادیث بیان کرنے میں ان کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ ایک حدیث کی تحقیق کے لیے یہ مدینہ سے سفر کر کے مکہ تک گئے اور وہاں سے ایک حدیث سن کے واپس آئے، اور ایک دفعہ ان کا بہت مشہور سفر ہے جو انہوں نے مدینہ سے مصر تک کیا، قصاص کے بارے میں ایک حدیث سننے کے لیے یہ مدینہ سے مصر گیا۔ آپ سوچیں کہ اس زمانے کے سفر کیسے ہوتے تھے اور کتنا ٹائم لگتا تھا مدینہ سے مصر جانے کے لیے، صرف ایک حدیث کی سننے کے لیے جو قصاص کے بارے میں تھی، انہوں نے مصر تک کا سفر کیا۔ 74 ہجری میں 94 ایئرس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، آخری عمر میں یہ نابینا ہو گئے تھے۔ مدینہ میں وفات پانے والے صحابہ میں سے کہا جاتا ہے یہ آخری صحابی ہیں جنہوں نے مدینہ میں وفات پائی ہے۔ ان کی احادیث کی تعداد 1540 بیان کی جاتی ہے۔ یہ تھا تعارف حضرت جابر بن عبداللہ جو یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ اور دوسری حدیث جو ہے اسی مفہوم کی ہے، اس کے جو راوی ہیں ان کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تو بہت مشہور صحابی ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ام سلیم ان کی والدہ کا نام تھا۔ وہ حضرت انس کو جب کہ وہ 10 سال کے بچے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے اور کہنے لگی یہ میرا انیس ہے۔ انیس نام تو انس تھا لیکن
پیار سے انہوں نے کہا یہ میرا انیس ہے، یہ لکھنا پڑھنا بھی جانتا ہے، میں اسے آپ کی خدمت میں لے کے آئی ہوں، آپ اس کے لیے دعا بھی کر دیجئے اور یہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ کے ساتھ رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی اور فرمایا کہ یا اللہ اسے مال اور اولاد اور عمر میں برکت دینا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ اور حضرت انس خود فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک رہا، لیکن آپ نے کبھی بھی مجھے ڈانٹا نہیں، ایک دفعہ بھی آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں، بلکہ آپ اسے بڑی محبت سے بڑے پیار سے بلایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے یا بنیا کہہ کے بھی آپ بلایا کرتے تھے، اور ایک ابو حمزہ کی کنیت سے بھی بلایا کرتے تھے۔ اب ابو حمزہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ حمزہ ایک سبزی کا نام ہے، اور وہ سبزی جو ہے وہ نہیں کھاتے تھے حضرت انس، تو آپ اس وجہ سے ان کو یہ کہہ کے بلایا کرتے تھے، اور آپ کو مذاق کے طور پہ بھی اے دو کان والے بھی کہہ کے بلایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ابو حمزہ جیسے میں نے بتایا کہ ایک سبزی کو کہا جاتا ہے، وہ نہیں کھاتے تھے، حضرت انس کو وہ پسند نہیں تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو حمزہ کہہ کے بلایا کرتے تھے۔ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، اس دعا کا آپ نتیجہ دیکھیں کہ آپ کو اللہ نے عمر میں بھی بہت زیادہ برکت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مال میں بھی بہت زیادہ برکت دی، اولاد میں بھی بہت برکت دی۔ اولاد میں برکت کا یہ عالم تھا کہ کہا جاتا ہے کہ ان کے بچوں اور ان کے بچوں کی آگے جو تعداد ہے ان کی زندگی میں ہی 120 یا 129 تک پہنچ گئی، اور ان کی اپنی عمر میں ابھی اللہ نے ان کو برکت دی۔ طاعون کی بیماری جو بصرہ میں جس وقت ہوئی اس وقت وہ وہاں موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بھی محفوظ رکھا۔ اور مال میں برکت کا یہ عالم تھا کہ ان کا باغ سال میں 2 دفعہ پھل لاتا۔ 90 یا 91 یا 92 ہجری میں ان کا انتقال ہوا 163 سال کی عمر میں، اور یہ آخری صحابی ہیں۔ وہ تو تھا نا، میں نے بتایا تھا کہ مدینہ کے اندر آخری ہیں، لیکن یہ ویسے ہی آخری صحابی کہا جاتا ہے، یہ تھے جن کا 92 ہجری میں انتقال ہوا۔ تو ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا تو حضرت انس جو تھے ان کو حضرت ابوبکر نے بحرین کا والی بنا کر بھیجا۔ پھر حضرت عمر کے دور میں بھی وہ وہیں رہے، اور بہت سی جنگوں میں وہ شامل ہوئے، اور 2286 احادیث انہوں نے روایت کی ہیں، اور مشہور تابعین جو تھے بڑے بڑے وہ ان کے شاگرد رہے ہیں، جن میں محمد بن سیرین کا نام آپ نے سنا ہوگا، محمد بن یحییٰ اور ابن شہاب وغیرہ، یہ بڑی عظیم ہستیاں ہیں تابعین میں سے، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے۔ تو یہ تو تعارف ہے ان دونوں راویان کا جنہوں نے یہ احادیث روایت کی ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو احادیث ہیں یہ ان کے بارے میں کہ ان کا مفہوم جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا مفہوم کیا ہے۔ ان میں 2 باتیں آپ ذہن میں رکھیں ان دونوں حدیثوں میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ یہ حدیث نیت کے بارے میں ہے، اور نیت کے باب میں لانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس میں بھی نیت کی بات اور نیت کی اخلاص کی بات ہو رہی ہے۔ وہ لوگ جو کسی بھی کام میں عملاً ساتھ نہیں ہیں، لیکن اس کام کو کرنے کی، وہاں جانے کی ان کی نیت ہے، لیکن اس نیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیتا ہے۔ جیسے اس حدیث میں ہم نے کیا پڑھا کہ ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں ایک جہاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو آپ نے فرمایا یقیناً مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم نے جتنا بھی سفر کیا، جو بھی وادی طے کی، وہ تمہارے ساتھ رہے ہیں، انہیں مدینہ میں بیماری نے روکے رکھا، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں وہ تمہارے ساتھ اجر میں شریک رہے ہیں۔ یہ تو مسلم کی حدیث ہوگی، اور بخاری کی روایت ہے جو حضرت انس سے مروی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس لوٹے، تو آپ نے فرمایا ہمارے پیچھے کچھ لوگ مدینے میں رہے، ہم جس گھاٹی یا وادی میں چلے وہ اجر و ثواب میں ہمارے ساتھ تھے، کیونکہ عذر نے انہیں وہاں روک رکھا تھا۔ عذر کی بنیاد پہ
وہ ساتھ نہیں جا سکے لیکن اللہ نے ان کا اجر لکھا۔ مثلا بیماری کی وجہ سے جیسے انسان روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ بے شک اس کا فدیہ دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی اجر دیتے ہیں جتنا کہ روزہ رکھنے کا تھا، کیونکہ ان کی نیت، وہ روزہ چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ بہانے نہیں ڈھونڈتے کہ کوئی مجھے بس مل جائے بہانہ تو میں فدیہ دے دوں، ان کی نیتوں پہ ہے۔ اگر کوئی شخص بہت دکھی بھی ہو رہا ہوتا ہے اس بات پہ کہ میں روزہ تو نہیں چھوڑنا چاہتا لیکن میں رکھ بھی نہیں سکتا، پھر وہ اس پہ فدیہ دے دیتا ہے تو اس کو اتنا ہی اجر مل جاتا ہے۔ ایک دوسرا شخص ہے، وہ جو ہی رمضان آتا ہے وہ کہتے ہیں کوئی مجھے بہانہ مل جائے، کوئی میں ڈاکٹر کو مجھے کہہ دے کہ تم روزے نہ رکھو، تو ڈاکٹر اسے کہہ بھی دیتا ہے، بیماری آ بھی جاتی ہے اور وہ جینون بیماری ہوتی ہے، لیکن وہ پھر کہتا ہے شکر میں روزوں سے بچ گیا، وہ بھی فدیہ دیتا ہے۔ اب ان دونوں نے فدیہ دیا لیکن دونوں کی نیتوں میں بہت فرق ہے۔ اب جس شخص نے اس نیت سے روزہ چھوڑا کہ شکر ہے میں روزے سے بچ گیا، اس کو کیا اجر ملے گا؟ اور ایک وہ شخص ہے وہ روزہ چھوڑنا نہیں چاہتا، اس کا دل کرتا ہے روزہ رکھنے کو لیکن اس کا عذر ہے، اس کی بیماری ہے تو اسے اتنا ہی اجر ملے گا۔ نمبر 2، جیسے آج کل ہم عملاً جہاد تو نہیں کر سکتے، یہ ہم جانتے ہیں کہ جہاد کی بہت فضیلت، جیسے ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا آپ ہجرت نہیں کر سکتے لیکن ہجرت کا اجر و ثواب بھی جانتے ہیں۔ تو یہ نیت رکھنا کہ اگر کبھی ایسا موقع آ گیا کہ ہمیں جہاد کرنا پڑا، اب ہم عورتوں نے کہاں جا کے جہاد کرنا، لیکن یہ دل میں ہر وقت رکھنا کہ کبھی کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ مجھے جہاد کے لیے نکلنا پڑا تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، اپنا تن من دھن ہر چیز اس پہ لگا دوں گی۔ تو یہ نیت بھی آپ کو جہاد کا اجر دلا سکتی ہے۔ اب ان دونوں حدیثوں سے ہمیں یہ بات پتہ چلی۔ اچھا، اب دوسری بات اور اس بارے میں آپ کو بتانی ہے، بلکہ تیسری بات، دو باتیں تو یہ بات ہو گئی، تیسری بات کہ اب یہ دو حدیث ہیں، دونوں میں الفاظ مختلف ہیں، مفہوم دونوں کا سیم ہے، ایک ہی بات ہے دونوں میں۔ پہلی حدیث میں بلکہ اس غزوے کا نام نہیں ہے تو دوسری میں غزوہ تبوک بھی بتا دیا گیا۔ اب وہ حدیث جس میں ایگزیکٹ ورڈز ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، جیسے پیچھے تھی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ گئے اور آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ اب یہ حدیث ہے، اس میں ابھی جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اب وہ بتا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی لفظ بتاتے ہوئے مفہوم بتا دے ہو اور لفظ ان کے اپنے ہوں، اس ایسی حدیث کو کہا جاتا ہے حدیث بالمعنی، یعنی کہ معنی تو وہی ہیں، حدیث کے مفہوم بھی وہی ہے لیکن ورڈز جو ہیں الفاظ وہ تھوڑے مختلف ہو سکتے ہیں، ایسی حدیث کو حدیث بالمعنی کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو دونوں حدیثیں ہیں ان میں لفظ تو بہت بالکل ہی مختلف ہیں لیکن مفہوم میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے، تو ایسی حدیث کو میں سے ان دونوں حدیثوں میں سے کوئی ایک حدیث جو ہے ہو سکتا ہے وہ حدیث بالمعنی ہو اور دوسری حدیث کے الفاظ وہی ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں حدیث بالمعنی ہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب حدیث کے الفاظ جو ہیں اور قرآن کے الفاظ ان میں بہت فرق ہے، قرآن کے تو ہر حرف پہ نیکی ہے اور حدیث کے جو لفظ ہیں وہ ٹھیک ہے، احادیث بیان کرنا بھی عبادت ہے، حدیث پڑھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، لیکن اس طرح کی عبادت نہیں ہے کہ قرآن کا تو ایک ایک حرف ہم پڑھیں گے تو ایک ایک حرف پہ ہمیں 10 نیکیاں ملیں گی، تو اس لیے احادیث کے الفاظ مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جی کہ ان احادیث کا، یہ دونوں احادیث میں ہم نے جابر بن عبداللہ جو پہلی حدیث کے راوی ہیں، حدیث تو خیر ایک ہی ہے، جو اس کے پہلی جو ورڈنگ ہے اس کے راوی ہیں وہ جابر بن عبداللہ ہیں، وہ کون ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، ان کے بارے میں ہم نے جان لیا۔ پھر ہم نے اس کے بعد حضرت انس بن مالک جو ہیں جنہوں نے یہ دوسری حدیث بیان کی ہے ان کا ہم نے تعارف دیکھا، پھر ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ دونوں روایات جو ہیں یہ ان میں سے کوئی ایک جو حدیث ہے وہ حدیث بالمعنی ہے۔ پھر ایک بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ عذر کی بنا پر اگر کوئی شخص کوئی عمل نہ کر سکے اور وہ کرنا چاہتا ہو
تو اسے اس پہ بھی اجر ملتا ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غزوہ تبوک میں دیکھیں کتنی موسم کی شدت کیا تھی، انتہا کی گرمی تھی، لمبا سفر تھا، وسائل کم تھے، کھانے پینے کی کمی تھی، سواریوں کی کمی تھی. کچھ لوگ اتنی مشقت سے آپ کے ساتھ ہیں کہ کھانے کے لیے ایک ایک کھجور بھی شیئر کر رہے ہیں، ایک ایک سواری کو 18 لوگ شیئر کر رہے ہیں. اتنی مشقت کے ساتھ کچھ لوگ اتنے لمبے سفر پہ گئے ہوئے ہیں. لیکن آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں مدینہ میں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں. کیونکہ جب آپ کے پاس وہ آتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس سواری نہیں ہے، قرآن میں آتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے کہ میں بھی کوئی ایسی سواری نہیں پاتا جس پہ میں تمہیں سوار کر کے ساتھ لے جا سکوں. تو اس عذر کی بنا پہ، سواریوں میں کمی کی بنا پہ، بعض اپنی بیماری کی بنا پہ یا کسی اور عذر کی بنا پہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو پیچھے چھوڑ دیا. وہ جانا چاہتے تھے بلکہ وہ پیچھے چل بھی پڑے تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بھیجا، انہیں سمجھا بجھا کے واپس بھیجا. تو ایسے لوگ جو وہاں ساتھ تو نہیں گئے لیکن پیچھے رہ کے بھی وہ اسی اجر کے مستحق ہوئے جو ساتھ جانے والوں کو ملا تھا. ان دونوں حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلی. اور خاص عمل جو ہے وہ جہاد ہے. اور جہاد یعنی ان احادیث میں جس کا تذکرہ ہے وہ تو کوئی بھی، ویسے تو کوئی بھی عمل جو ہو سکتا ہے کہ انسان اس کی نیت رکھتا ہو، عذر کی بنا پہ وہ کر نہ سکے. جیسے ہر روز انسان تہجد پڑھتا ہے، ہر روز وہ اٹھتا ہے، لیکن ایک دن وہ بیمار ہے، اٹھنا چاہتا بھی ہے لیکن نہیں اٹھ پاتا، تہجد نہیں پڑھتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی اجر دے دیں گے جتنا وہ روز روٹین میں کرتا ہے. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے بے شک وہ تھوڑا ہو لیکن وہ مسلسل ہو. یہ نہیں کہ کبھی کچھ دن کر لیا، کچھ دن تہجد پڑھ لی اور کچھ دن فرض نمازیں بھی چھوڑ دیں. کسی وقت آپ نے نفلی روزے رکھتے چلے جا رہے ہیں اور ایک وقت آتا ہے آپ فرضی روزے بھی بلا عذر کے ہی چھوڑتے چلے جاتے ہیں. ایسے ہمارا اللہ کو پسند نہیں. لیکن جو آپ مسلسل کوئی کام کرتے ہیں، وہ کام اگر آپ کسی وقت نہیں کر پاتے، کسی عذر کی بنا پہ، کسی بیماری کی بنا پہ، تو اللہ تعالیٰ اس پہ اتنا ہی اجر دیتا ہے. یہاں پہ جہاد کی بات ہے کہ جو لوگ جہاد پہ کسی وجہ سے نہیں جا سکے ان کو اللہ تعالیٰ نے اجر دیا. اور یہاں تو اتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ ہر وادی میں وہ ہمارے ساتھ تھے. جسمانی طور پہ وہ مدینہ میں تھے لیکن دلی طور پہ وہ ہمارے ساتھ ہی. تو میرا خیال ہے کہ یہ دونوں احادیث آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ لفظی ترجمے پہ توجہ دیں. ایک دفعہ میں لفظی ترجمہ دوبارہ پڑھ دیتی ہوں. وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جابر بن عبداللہ الانصاری، یہاں تک نام. ابی عبداللہ کنیت، ٹھیک ہے. ابی یعنی وہ باپ ہیں عبداللہ کے، اگر حقیقی یہ کنیت ہے تو. جابر ہیں ان کا نام ہے، بن عبداللہ وہ بیٹے ہیں عبداللہ کے. اب اتنا تو ان کا نام ہے انصاری کہ وہ انصار سے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انصار میں سے بھی وہ خزرج قبیلے سے تھے. رضی اللہ عنہما، ان دونوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. وہ فرماتے ہیں کننا ہم تھے مع النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فی غزاتن ایک غزوہ میں، ایک جنگ میں. فقال تو آپ نے فرمایا، اب یہاں جو بولڈ کیے ہوئے نا یہ اتنے یہ الفاظ یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ان بالمدینۃ لرجالا، بے شک مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں، ما سرتم مسیرا، نہیں تم نے کوئی بھی سفر کیا یا نہیں تم کوئی بھی سفر کرتے، ولا قطعتم وادیا، اور نہیں تم نے کوئی بھی وادی طے کی، الا مگر کانو تھے وہ معکم تمہارے ساتھ، حبسہم المرض ان کو مرض نے روک رکھا تھا. اور فی روایت ایک اور روایت میں ہے الا شرکوکم، مگر وہ تمہارے ساتھ شریک رہے ہیں فی الاجری اجر میں. رواہ المسلم، اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا. فرواہ البخاری، اور اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے. ان انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. قالا وہ فرماتے ہیں رجانا ہم لوٹے، من غزوہ تبوک، غزوہ تبوک سے،
مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. فقالا، تو آپ نے فرمایا، یہاں پھر جو بولڈ کیے ہوئے الفاظ ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، انا اقواما خلفنا بالمدینہ، ہمارے پیچھے کچھ لوگ مدینہ میں رہے، خلفنا ہمارے پیچھے، اقوامن کچھ لوگ، بالمدینہ تھی مدینہ میں رہے، ما سلکنا شعبن نہیں ہم نے پار کی، شعبن کوئی گھاٹی، ولا وادین اور نہ کوئی وادی، الا مگر وہم معنا اور وہ ہمارے ساتھ ہی تھے، حبسہم العذر انہیں عذر نے روک رکھا. اب یہاں پہ بھی اس کے کچھ وہی باتیں بتائی گئی ہیں کہ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں جہاد کی نیت اور سچا جذبہ موجود ہو لیکن وہ کسی شرعی عذر کی بنا پر شرکت نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اسے گھر بیٹھے ہی جہاد کا اجر و ثواب عطا فرما دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ نیکی کے تمام امور جنہیں انسان سر انجام دینے کا پختہ یقین رکھتا ہو کہ میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، جیسے تہجد پڑھنا ہے، جیسے نفلی روزے رکھنا ہے، یہ ساری باتیں، تو پھر وہ کر نہیں سکتا، تو اس کی حسن نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے ثواب سے محروم نہیں کرتے، اسے ثواب ملتا ہے. اس طرح اگر کوئی شخص برائی کا ارادہ کر لیتا ہے، یہ بات بھی نوٹ کرنے والی، لیکن وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہوتا، اس کا تو پکا ارادہ تھا کہ آج میں فلم دیکھنے جاؤں گا، یہ ارادہ اس نے کر لیا لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا، اسے بھی اس گناہ بھی اسے اتنا ہی ملے گا. اب اس کو کوئی چیزیں ایسی آڑے آ گئیں کہ وہ نہیں جا سکا، لیکن اس نے تو جانا تھا، یا کسی کے ساتھ اس نے کوئی برائی کا ارادہ کیا، یا اس نے کسی کے خلاف کوئی پلاننگ کی لیکن اس کے بعد وہ جا نہیں سکا، ارادہ اس کا پورا تھا، کوشش بھی کر لی لیکن نہیں ہو سکا، تو ہاں اس سے وہ ارادہ نہیں ہے جو صرف مطلب ایسے زبان سے وہ کہہ دیتا ہے، دل میں نہیں ہوتا، دل میں وہ کہتا ہے کون سا میں نے یہ کام کرنا ہے، یا ہو سکتا ہے وہ دل سے کہہ دیتا ہے، سوچ لیتا ہے لیکن پھر نہ زبان سے اس کو ادا کرتا ہے نہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ نہیں. ہاں وہ ارادہ جو اس نے پختہ ارادہ کر لیا لیکن پھر وہ اس کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکا، تو پھر اس کے لیے اس کو گناہ بھی ویسے ملتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسی طرح احادیث پڑھنے، پڑھانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں حدیث نبوی کے لیے شوق اور جذبہ پیدا کرے، اور جس طرح ہم نے لگن کے ساتھ قرآن پاک کا لفظی ترجمہ مکمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی مہلت بھی عطا کرے، صحت بھی عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے ٹائم میں برکت دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں شوق، لگن اور جذبہ پیدا کرے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک حدیث کو اسی طرح سے لفظ پہ لفظ پڑھ سکیں. ویسے دیکھیں ہم نے یہ باتیں سنی ہوئی بھی ہوتی ہیں، انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن اب ہم آج ماشاءاللہ چوتھی حدیث پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہر حدیث جو ہے وہ نیت کے بارے میں، اور کوشش یہ بھی کریں کہ اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کریں. میں بلکہ جب میں نے پہلی شاید حدیث پڑھاتے ہوئے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، الفاظ ضروری نہیں ہیں لیکن استحضاء ضروری ہے. تو انہی دنوں میں ایسے جلدی سے وضو کر کے آئی اور آ کے فوراً ہی نماز شروع کرنے لگی تھی یا کر بھی لی، تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں، استحضار ضروری ہے کہ مجھے ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے کھڑے ہو کے اپنے ذہن کو فوکس کرنا ہے، فکس کرنا ہے اس بات پہ کہ میں نفل پڑھنے لگی ہوں یا فرض پڑھنے لگی ہوں، کہ کون سی نماز ہے. مطلب یہ تو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، بعض اوقات ہم آتے ہیں جلدی وضو کر کے جانماز پہ کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہہ کے، تو پھر ذہن میں آتا ہے ہاں یہ ظہر عصر کی نماز ہے، 4 فرض میں نے پڑھنے ہیں، انڈرسٹوڈ ہے عصر کا ٹائم ہے تو 4 ہی فرض پڑھنے ہیں، لیکن وہاں کھڑے ہو کے ایک استحضار ضروری ہے. اب دیکھیں جیسے جیسے ہم پڑھیں گے الحمدللہ ہمارے عمل میں بھی بہتری آتی جائے گی، اور بہت سی باتیں جو جب ہم اپنی آنکھوں سے پڑھتے ہیں نا، پھر حق الیقین پیدا ہوتا ہے. علم کے بھی وہ جاننے کے درجے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے، میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے، ایک تو بس جاننا ہے، پتہ ہے ہمیں کہ یہ جو سوئچ ہے بجلی کا اس کے اندر کرنٹ ہے، ہمیں تو پتہ ہی ہے، بچوں کو بھی ہم بتاتے رہتے ہیں کہ اس میں کرنٹ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں بس ایسے کہتے رہتے ہیں. کبھی وہ بچہ دیکھتا ہے کہ کسی دوسرے بچے نے اس سوراخ میں جس کے اندر ہم سوئچ لگاتے ہیں اس پہ ہاتھ ڈال دیا، انگلی ڈال دی، اسے کرنٹ پڑا اور بچہ وہ لڑکھڑا کے گرا، اور اس نے جب دیکھا آنکھوں سے
کہ واقعی یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے، واقعی ہمیں جو منع کیا جاتا ہے صحیح منع کیا جاتا ہے. تو یہ اب اس بچے کا جو علم تھا، وہ جو ہم اسے کرنٹ سے بچانے کے لیے اسے ڈرایا کرتے تھے، اب اس کا جو علم تھا وہ عین الیقین میں بدل گیا. اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. پھر ایک دن ایسا ہوا، ابھی بھی اس کا یقین وہ حق الیقین تو نہیں ہوا. ایک دن اس نے خود بھی ہاتھ ڈال کے دیکھا کہ دیکھوں تو صحیح ہوتا کیا ہے. اب جو اسے کرنٹ پڑا تو اب حق الیقین ہوا. میں بھی کہا کرتی ہوں کہ ویسے تو ہم چلتے پھرتے بھی حدیث سنتے رہتے ہیں، پھر کبھی ہوتا ہے کہ کسی کتاب میں لکھا دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ حدیث ہم ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں. لیکن پہلا بھی علم تو علم ہوتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ حدیث صحیح بھی تھی یا نہیں تھی، کس کتاب کی ہے، کس نے روایت کی ہے، روایت کرنے والا کیسا ہے، اور کیا اس کا سٹیٹس کیا ہے اس حدیث کا، صحیح ہے ضعیف ہے کیسی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. پھر اب الحمدللہ ہمارا علم جو ہے وہ حق الیقین کی حد تک آ گیا. اب یہ دو حدیث جو آج ہم نے پڑھی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ نے یہ بیان کی ہیں جو صحابی ہیں، فرسٹ ہینڈ نالج ہے ان کا، اور وہ خود کہتے ہیں کہ ہم خود موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں. یہ نہیں کہ کوئی تبع تابعی بتا رہا ہے کہ میں نے یہ بات تابعی سے سنی، پھر اس تابعی نے حضرت کسی صحابی سے سنی، پھر اس صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. یہ چار بیچ میں جو واسطے آئے ہیں، ان سارے واسطوں کے بغیر یہ حدیث ڈائریکٹ ایک صحابی بیان کر رہے ہیں کہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اور دوسری روایت جو حضرت انس جو 10 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، انہیں خادم رسول بھی کہا جاتا ہے، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب ہم لوٹے، خود بھی وہ تھے غزوہ تبوک میں، وہ کہتے ہیں جب ہم تبوک سے واپس لوٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اس وقت آپ نے یہ بات فرمائی تھی. تو کس قدر ہمارا پھر یہ علم جو ہے اس سے ہمیں سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ الحمدللہ یہ حدیث اب ہم کہیں بھی پڑھیں گے، یہ حدیث ہمیں کہیں بھی سننے کو ملے گی تو ہم آنکھیں بند کر کے یہ کہہ سکیں گے یہ صحیح حدیث ہے. اسے بخاری نے بھی روایت کیا، اسے مسلم نے بھی روایت کیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسی طرح سے احادیث سننے اور اس پہ پھر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.